لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد والا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ روم کی اجمالی تفسیر اور تشریح اور معارف کے ضمن میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آیت نمبر 38 پروردگار ارشاد فرما رہا ہے پچھلی آیت کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ پروردگار جسے چاہتا ہے اس کے رزق کو کھول دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کے رزق کو مقدر ایک اندازے اور ایک مقدار کنٹرول کرنے کے معنی میں ہی ایک کمی کا تصور پایا جاتا ہے جیسے کھول دینے کے معنی میں زیادتی کا تصور پایا جاتا ہے اسی طرح سے کنٹرول کر دینا مقدار خاص میں لے آنا کسی چیز کو اشارہ ہے کہ رزق کو کم کرنا یبسط جس کو چاہے کھول دے ویقدر جس کو چاہے ایک مقدار خاص میں لے آئے لیکن یاد رکھیے گا کہ دونوں جانب جو بات پروردگار کی جانب سے طے شدہ ہے کہ آگے چل کے انشاءاللہ آیتوں میں اس کا دوبارہ اشارہ آئے گا کہ بالآخر پروردگار نے اگر بندہ خلق کیا ہے اور وہ چونکہ اس کا رازق ہے کم مقدار میں صحیح لیکن اس کو جو اس کی حیات کے لیے ضروری رزق ہے وہ بالآخر اس تک پہنچے گا اب چاہے یبسط ہو چاہے یقدر لیکن ہے مقدر کم بھی ہے اگر تو ہے لہذا یعنی یہ سوچنا یہ تصور ذہن میں کہیں لانا کہ جو بعض اوقات ہمارے اکثر ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ مثلا نوجوان بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر ہمیں نوکری نہیں ملی تو ہم جو ہے وہ بھوکے مر جائیں گے یا ہمیں نوکری نہیں ملی تو ہم کہاں سے کمائیں گے کہاں سے کھائیں گے تو پروردگار نے جو انتظام کر رکھا ہے اس میں ایک رزق کا ایک حصہ ایسا ہے جو پہنچنے والا ہے خوب اس میان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو مثلا کوئی شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تو اب اگر وہاں پر آپ جا کر کسی بھی جگہ پر ہو وہاں پر جا کر اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے تو زیادہ تر موارد وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر استحصال کرنے والے باقاعدہ ان کے رزق کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ یہ اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ کسی سوسائٹی میں کسی جگہ پر مومنین کے رہتے ہوئے یا مسلمانوں کے رہتے ہوئے اس طرح کا کوئی صورتحال سامنے آ جائے تو وہاں پر بھی ان کی اس مسکین اس غریب سے اگنورنس وجہ ہے لہذا قرآن نے مثلا یہ ہم نے سورہ صافات میں اس بحث کو پڑھا بھی وہاں پر اس کو میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ جب پروردگار مومنین کی صفات بتاتے ہوئے
ارشاد فرماتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے اموال میں، مومنین کے مالوں میں حق معلوم ہے سائل اور محروم کے لیے، لہذا ہمارے اموال کے اندر مانگنے والے کا بھی ایک حق ہے جو کہ موجود ہے اور ہمیں اس کو متوجہ رکھنا چاہیے، اور محروم خاص طور پر محروم وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو گداگری نہیں کرتے، بیگنگ نہیں کرتے، آ کے سوال نہیں کرتے لیکن مستحق ہوتے ہیں، لہذا خاص طور پر جن کے اوپر تاکید کی گئی ہے وہ یہی محرومین اور مساکین ہیں کہ جو سوال نہیں کرتے۔ قرآن مطلب ان کے بارے میں ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، تو جو سفہا ہیں، جو احمق ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توانگر ہیں، یعنی ان کے پاس دولت ہے یا ان کے پاس ضرورت موجود ہے، یعنی ان افراد کو کہ جو مساکین کی غربت، ان کے حق کو، ان کے مسائل کو درک نہیں کر رہے ہوتے، ان کو قرآن احمقوں اور سفہا کے نام سے یاد کرتا ہے، یعنی ایک سفاہت کا، انسان کے اندر حماقت کا، اس کے اندر جہالت کا ایک معیار قرآن کی نظر میں کیا ہے کہ انسان اپنے معاشرے کے مستحقین سے کاملاً بے خبر ہو، ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لہذا ہمیں اپنے اطراف میں موجود جو مستحقین ہیں ہمیں خود آگے بڑھ کر ان کے بارے میں معلومات لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر پتہ کریں کہ مستحقین کون ہیں۔ یہ امبیلنس میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کریٹ کیا ہے؟ تاکہ دین اور شریعت کے آئین میں رہتے ہوئے ایک ذمہ داری ہماری کیا ہے، ایک حرکت دینی ہماری کیا ہے۔ حرکت دینی یہ ہے کہ وہ امبیلنس جو نیچرلی فاؤنڈ ہے اس کو دین پر عمل کرتے ہوئے ختم کیا جائے، انیکویلٹی کو، امبیلنس کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے دین کا راستہ، اس کو ختم کرنے کے لیے، نہ کہ اس خلیج کو یا اس گیپ کو بڑھانے کے لیے ہے۔ مد مقابل پر جو نظام ہے، اب وہ چاہے کیپٹلزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، کوئی بھی ایسا نظام، یہ تمام کے تمام، مثلا خود سوشلزم کے بارے میں ایک زمانے میں لوگوں کا ذہنیت یہ تھی کہ یہ شاید کیپٹلزم کے ظلم کے نتیجے میں اٹھنے والی ایک مثلا منطقی تحریک ہے، مثلا کیپٹلزم کے ظلم اور اس کا جو استحصالی کیفیت جب زیادہ ہوئی تو اس ظلم کے نتیجے میں بالآخر ایک تحریک اٹھنی تھی، وہ تحریک سوشلزم۔ لیکن اب محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شیطان پرست فرقہ ہے، اور جو زائنسٹ ہیں انہوں نے ایک فیک تحریک کے طور پر، یعنی ایک سوڈو تحریک بنا کر، انہی کے لوگ تھے، انہی کے دماغ تھے جو اس کے پیچھے موجود تھے، اور انہوں نے مطلب اس کا لیبل مثلا لیبر کے حقوق کا نعرہ لگا کر اور باقی تمام چیزوں پہ پردہ ڈال کر لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ مثلا میں اس کی مثال ہمیشہ سے ایسے دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے مثلا بر صغیر کے مشروبات، ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے اور وہ صحت کے اعتبار سے بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں لسی پی جاتی ہے، لسی کا بڑا اچھا ذائقہ ہے، وہ ٹھنڈی اگر آپ پئیں تو اس کا فائدہ بھی ہے۔ شربت ہمارے ہاں معمولاً جو فرض کریں یہ جو ماہ مبارک کے رمضان میں بھی پیے جاتے ہیں، یہ سارے بڑے خوش ذائقہ بھی ہیں، اور ان میں سے اکثر میں مثلا جو نیچرل ہربل جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے ان کے اندر فائدے بھی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر مثلا ہم اس کو پریزنٹ نہ کر سکیں صحیح سے، اس کو ہم صحیح طریقے سے تبلیغات نہ کر سکیں، یا ہم خود ذہنی طور پر، یہ غلامی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غلامی کا، ذہنی غلامی کا نتیجوں میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اب جو ہمیں ویسٹ پلا رہا ہے کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک کے نام پہ، پارٹی کے نام پر، وہ سراسر زہر ہے۔ یعنی یہ جو سافٹ ڈرنک ہیں، کوکو کولا، پیپسی، سپرائٹ وغیرہ، یہ سراسر زہر ہیں، ان میں سے اکثر میں پیسٹیسائڈز یوز ہوتے ہیں۔ یہ یعنی عام تجربہ کرنے والی بات ہے۔ آپ کا مثلا باتھ روم ٹوائلٹ جو ہے وہ اگر پیلا ہو گیا ہوگا، صاف نہ ہو رہا ہو، ایک بوتل جو ہے کوکو کولا کی اس کے اوپر خالی کریں پیپسی کی، اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں وہ ایسا چمکے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اس کے نام پر، سافٹ ڈرنک کے نام پر پلائی جا رہی۔ اب ایک پورا تبلیغاتی، یعنی بہرحال اس کے پیچھے ایک حرکت ہے، یہ اس طریقے سے عام حالت میں نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم اس کی تھوڑی سی علمی تحقیقات میں جائیں تو فرائیڈ کے شاگردوں میں سے، اور غالباً اس کا کوئی رشتہ دار بھی تھا،
ایڈورڈ برنیز کہ جس نے یہ سارا کام انجام دیا، اور اس نے یہ تفکرات کہ مثلا کیسے آپ جو ہے وہ اشتہارات کے ذریعے سے، تبلیغات کے ذریعے سے، یہ جو آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ موجود ہے آج بھی، کہ دنیا کی بدترین چیز کو ایک مطلب کوئی لڑکی لا کر خوبصورت سی اور اس کو نیم موریاں فحاشی کے ساتھ، دنیا کی گھٹیا ترین چیز ہے اس کو بہترین کر کے بیچ دو. تو یہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ مطلب موجود ہے یہ آج کا نہیں ہے، اس کو تقریباً یوں سمجھ لیں ایک صدی ہو گئی، یہ ایک صدی سے رائج ہے. اور سوشلزم اور کیپٹلزم کا، خاص طور پہ کیپٹلسٹ جو طبقہ ہے، وہ اس کے یہ سارے کے سارے ٹولز ہیں، یہ اوزار ہیں جس کے ذریعے سے وہ ذہنیتوں کو تبدیل کرتا ہے. اب اس کے مقابلے پر دین کو اگر آپ آ کر دیکھیں، دین کا انداز کیا ہے، تو روایات میں اس چیز کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ بیچنے سے پہلے اپنے مال کو اچھی طرح سے چمکا کے اور رگڑ رگڑ کے صاف کر کے اس کے اوپر ایکسٹرا پالشنگ کر کے اس مال کو بیچا جائے. یہ ہمارے ہاں عام طور پر جو مثلا کاروباری طبقہ ہے اکثر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹیکنیک ہے، اسی طرح سے تو تجارت ہونی ہے. دین یہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو اس کی اصل شکل میں عام صفائی ستھرائی سے روکنا مراد نہیں ہے. یہ بھی مراد نہیں ہے کہ اس کے اوپر مٹی پڑی رہے، آپ اس کی مٹی بھی صاف نہ کریں. نہیں، وہ جو ایکسٹرا پالشنگ ہوتی ہے، مثلا گاڑی کے اندر مثلا فرض کریں اس کے عیوب کو چھپانے کے لیے کہ جہاں کہیں اس کو زنگ لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑا رنگ منگ پھیر دیتے ہیں کہ مثلا کوئی سادہ سا مشتری جو آئے گا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں لگے کہ گاڑی میں کہاں کہاں زنگ لگا ہوا ہے. یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں دین ان کو منع کرتا ہے. کیپٹلزم کی نظر میں یہ بزنس ٹیکنیک ہے، خدا کی نظر میں اور دین کی نظر میں یہ دھوکہ ہے. اسی طرح سے یعنی بعض اوقات ہم دین کی جو یعنی پرسیپشنز ہیں، دین کا جو انداز ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے. کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس لیے کہ ہمارے معاملات میں خدا کہیں نہیں ہوتا. مثلا دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے اگر آپ کی چیز کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ بتا دیں. اب اگر مثلا آپ سب کاروباری طبقہ زیادہ تر یہاں سے کاروبار سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ مطلب حیرت سے مجھے دیکھے گا کہ یہ مولانا کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. چیز میں عیب ہو اور ہم بتا دیں تو کون خریدے گا؟ اس پورے جملے کے اندر، اس پوری بات کے اندر جب خدا نہیں ہوتا تو واقعاً بات آپ کی صحیح. لیکن جہاں آپ یہ سوچ کر کے جب خدا نے مجھے حکم دیا ہے اور رازق خدا ہے تو میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں اس کے اندر موجود جو نقص ہے اس کی طرف اشارہ کر دوں. لینے والے نے لینا ہوگا، لے گا، نہیں لے گا نہیں لے گا. رزق مجھے مشتری نے نہیں دینا، رزق مجھے اللہ نے دینا. اب یہ بات اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، لہذا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رزق کے مورد میں فرماتے ہیں الرزق رزقان، رزق دو طرح کا ہے. رزق یطلبک، ایک رزق وہ ہے جو تمہیں طلب کر رہا ہے یعنی تمہارے پیچھے آ رہا ہے. ورزق تطلبہ، اور ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو. فرمایا کہ وہ رزق جو تمہیں تلاش کر رہا ہے، جو تمہیں طلب کر رہا ہے، وہ موت کی طرح سے ہے. یعنی اگر تم کسی غار میں بھی جا کے چھپ جاؤ گے وہ رزق تمہیں وہاں تک پہنچے گا. اس کے مقابلے پر جس رزق کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو اس کو ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ تم تک پہنچے، تم اس تک پہنچو. لہذا عزیزان من، انسان کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرا رازق خدا ہے، ایمان کے جو امتحانات ہوتے ہیں، توکل کا جو معنی ہے، یہ سارے کے سارے جو مراحل ہیں، یہی انسان کی آزمائش ہے کہ انسان خدا کو جب رازق سمجھ لیتا ہے. لہذا میں نے غالباً پہلے بھی اس کو ذکر کیا تھا، شیطان کا کام ہے کہ وہ ہمیں آ کر فقر سے ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، یہ کام شیطان کا ہے کہ جی میں اگر فرض کریں چوری نہیں کروں گا، میں اگر دھوکہ نہیں دوں گا، میں اگر فلاں کام نہیں کروں گا تو میرا بزنس نہیں ہوگا، میرے پر رزق نہیں آئے گا، یا میں فقیر ہو جاؤں گا. یہ سارے کے سارے جتنے بھی افکار ہیں، یہ خوف جتنے بھی آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے مذموم ہیں. اور ان سب کا ریشہ اصل میں کہاں ہے؟ خدا کے اصل ریشہ جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں، کہ شیطان آ کر انسان کو ڈراتا ہے. لہذا خدا جب رازق ہے تو انسان کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. اب انہی میں سے جب رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ کا کام ہے دینا، اس کے اختیار میں ہے سب کچھ، تو پھر فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، پس حق دو
قرابت داروں کا، مسکین کا اور ابن سبیل۔ خوب قرابت داروں سے مراد خاص طور پر یہاں پر جو ہے وہ بلڈ ریلیشنز ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں مالی، اولاد کے حقوق ہیں مالی، بہن بھائیوں کے آپس میں ہیں حقوق مالی۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ رزق اللہ نے دینا ہے، اس کو بڑھانا بھی اللہ نے ہے، اس کو کنٹرول بھی اللہ نے کرنا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو قرابت دار ہیں ان کا حق ادا کریں۔ خوب اب یہاں پر ایک چھوٹی سی روایت بحث کروں گا، پھر آگے بڑھوں گا۔ آت ذی القربى حقہ، اس میں جو مخاطب ہے وہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اصل جو مخاطب ہے یہاں پر وہ کون ہے؟ پیغمبر۔ خوب یاد رکھیے گا کہ قرآن میں مخاطبین کا جو سلسلہ ہے پروردگار کی جانب سے وہ مختلف انداز سے، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو مخصوص بے پیغمبر ہیں، جہاں پر اللہ نے مخاطب بھی پیغمبر کو کیا ہے اور مراد بھی اس سے صرف پیغمبر ہیں، کوئی اور اس سے مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تقریباً قرآن میں جہاں کہیں پر بھی قل کہہ کر بات کی گئی ہے وہاں پر خاص طور پر مراد بھی پیغمبر ہیں اور بات بھی پیغمبر سے ہی کی جا رہی ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ بات تو پیغمبر سے کر رہا ہے لیکن مراد ساتھ ساتھ عام مومنین بھی ہیں۔ مثلا جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب جو یتیم ہیں اس کے اوپر، جو سائل ہے اس کو مت جھڑکیں، جو یتیم ہے اس کے اوپر قہر، اس کے اوپر سختی نہ کرے۔ اب ہم جانتے ہیں یہ بات کہ پیغمبر گرامی اسلام کے جو رحمت للعالمین ہیں، مجسم رحمت ہیں، یتیموں کے حوالے سے جو آپ کی سیرت ہے تو آپ کو بہترین مصداق کہا جا سکتا ہے یتیم پروری کا۔ جتنی آپ نے یتیموں کو توجہ دی اور دلائی اور تاکید کرتے رہے۔ اب یہ بات انسان کو بڑے واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں پر مراد صرف پیغمبر نہیں ہے بلکہ پیغمبر کو مخاطب کر کے پروردگار اور لوگوں کو بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہے۔ خوب اب لیکن ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ مثلا مسلمانوں سے کہے کہ بھئی یتیموں کا خیال رکھو، لا تاکلوا اموال الیتیم بالباطل، مثلا کہ یتیموں کے مال ہے اس کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، یہ ڈائریکٹ مخاطب ہے اللہ کس سے؟ مسلمان سے۔ فرق کیا آتا ہے؟ جہاں پہ اللہ پیغمبر کو سامنے رکھ کے بات کرے لیکن مسلمان بھی مخاطب ہوں تو وہاں پر جو تاکید کی کیفیت ہے وہ شدید ہو جاتی۔ مثلا یتیم کے اوپر سختی مت کرو، اس کے اوپر قہر مت کرو، جب اللہ تبارک و تعالی رحمت للعالمین کو یہ تاکید کر رہا ہے، وہ ذات کے جو مجسم رحمت ہے جس سے اصلاً اس کام کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یتیم پہ سختی نہ کرو، تو پھر مجھ جیسوں کے لیے بطور اولا یہ ہے کہ میں اور آپ عام مومن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یتیموں کے معاملے میں اتنی احتیاط کرے کہ کہیں اس بات کا مصداق نہ بنے۔ یتیموں کے معاملے میں بہت ریئر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، لیکن سوسائٹی میں جو کامن پریکٹس ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ وہ سائلین سے متعلق ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یقیناً سائل سے جو مراد ہے وہ کون ہے؟ بیگر ہے، عام پروفیشنل بیگر ہے۔ اب عام پروفیشنل بیگر جو ہے یہ عام طور پر کیا کرتا ہے؟ آپ سے کچھ روپے نکلوانے کے لیے حتیٰ بعض اوقات بدتمیزی بھی کرتا ہے، بڑے سخت قسم کے جملے بھی بول دیتا ہے۔ وہ ہر جگہ کا جو ہوتا ہے وہ اس جگہ کے اعتبار سے چلتا ہے۔ اچھا چہروں کی بھی پہچان ہے، بڑی داڑھی والے کو دیکھا حاجی صاحب اور فلاں فلاں کہے گا، کسی اور کو دیکھے گا اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا تو اسی اعتبار سے وہ بات کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہو گیا، آپ کربلا چلے جائیں تو وہ اور زیادہ بلیک میل کرتے ہیں۔ ہاں مثلا حضرت امیر کے حرم کے پاس آپ سے جو ہے نا کوئی ایسی بات کرے انسان کانپ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی بد دعا اگر مجھے لگ گئی۔ آپ کے پاس اگر کیا بیہیویئر ہے، آپ کے پاس ہے اور آپ دے سکتے ہیں
تھوڑا دے سکتے ہیں، زیادہ دے سکتے ہیں، آسانی سے دے سکتے ہیں، دے دیں. تھوڑا وہ آپ کو واپس کر دے تو آپ کی ذمہ داری ختم. نہیں ہے تب بھی آپ کی ذمہ داری دینے کے اعتبار سے نہیں، آپ نہیں دے سکتے مت دیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب وہ بدتمیزی کرے، جب وہ کوئی اس طرح کے جملے بولے، کوئی اس طرح کی حرکت کرے، فلا تنہر، جھڑکے نہیں اسے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کے جھڑکنے سے کچھ ہوگا نہیں، آپ کا موڈ خراب ہوگا، آپ کی زبان خراب ہوگی، آپ کے لیے قیامت کے دن مسائل سنگین ہوں گے. یعنی آپ کے اس کی بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. دوسری بات جس کو قرآن ذہن میں رکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ حتیٰ ایسے گداگر، ایسے جو بیگرز ہیں، ان کی بھی جو سیلف رسپیکٹ ہے پروردگار چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے. لہذا ان کو پروردگار کیا کہتا ہے؟ جو بن سکتا ہے وہ دے دو. جہاں مخاطب پیغمبر کی ذات خاص طور پر ہو وہاں پر یقیناً مومنین کے لیے کوئی حکم موجود نہیں. جہاں مومنین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے وہاں پر یقیناً حکم قرآن موجود ہے. لیکن جہاں خدا پیغمبر سے بات کر کے ہماری طرف اشارہ کرے وہاں پر جو شدت خطاب ہے یا کیفیت ہے وہ اور زیادہ شدید ہو جائے. اب یہاں پر کیفیت یہی والی ہے، بات پیغمبر سے کر رہا ہے لیکن ہم سے بھی مربوط ہے. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کا حق ادا کرو. اب یقیناً پیغمبر سے کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ کوئی پیغمبر کے قرابت دار ہو اور نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر اس کا حق ادا نہ کرے. لہذا جب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو تو ہم جیسوں کے لیے یقیناً یہ منزل سخت ہے کہ ہم اس بات کے اندر توجہ رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو قرابت داروں کا حق ادا کرنے والے نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی جو میں نے آپ کو کہا روائی بحث علماء نے ہمارے ہاں روایت کی ہے اور امام باقر اور امام جعفر صادق علیہم الصلاۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو امامین ہمامین سے بھی جو روایت ہے وہ یہ کہ جس وقت یہ آیت آئی ہے اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو فدق ان کے حوالے کیا، باقاعدہ انہیں دیا. ایک جسے بعض اوقات حتیٰ ہمارے پاس روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ سندن دیا، یعنی ہبا صرف ہبا، حالانکہ ہبا کے لیے زبانی کافی ہے. باپ مثلا اپنے بیٹے کو کوئی چیز گفٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے پیپر ورک کی ضرورت نہیں ہوتی، شرعی اعتبار سے نہیں ہوتی. لیکن قانونی پیچیدگیوں کے پیش نظر آج کل مثلا پلاٹ ہے، گھر ہے، زمین ہے، اس طرح کے موارد میں جو ذرا سنگین موارد ہیں اس میں پیپر استعمال کیا جاتا ہے. غالباً پیغمبر نے بھی اس بات کو نظر میں رکھا ہوگا کہ بھئی چھوٹے موٹے گفٹ کے بارے میں تو بات نہیں ہوگی، فدق بڑی جائیداد ہے. لہذا آپ نے باقاعدہ سندن، ہبا کی سند فدق کی بنا کر جناب سیدہ کو دی اور فدق حضرت کے حوالے کیا. اب یہاں تھوڑا سا علماء کے درمیان میں ایک بحث ہے، آت ذی القربہ حقہ، حق. اب بعض نے کہا کہ جی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کوئی حق، مثلا اگر فرض کریں حق وراثت بنتا ہے تو وہ آپ کے بعد ہے، زندگی میں کون سا حق ہے جو کہ مثلا دیا جائے؟ تو انہوں نے مثلا کوئی اور بات کہیں نکالی، کسی اور نے کسی طرح سے توجیہ کرنے کی کوشش کی. مثلا بعض نے کہا کہ جی جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی اتنی جائیداد، اتنا مال تھا کہ جسے حضرت نے جو ہے وہ دین مبین اسلام کی ترقی اور اس سلسلے میں اسے خرچ کیا، تو اس کا یہ ریوارڈ ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو عطا کیا. اب یہاں جو ایک اس میں مثلا ایک نقطہ جو نکل سکتا ہے وہ کیا ہے، وہ جو بات ایک ہو سکتی ہے، بات یہ کہ جو چیز جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پیغمبر کو دے دی یا پیغمبر نے اپنی حیات میں یا حضرت کی حیات میں دین پر لوٹا دی، اس کو جناب سیدہ کے حق کے طور پر بات کرنا یہ تو نسبتاً سنگین ہے. مثلا میں اپنے پاس جو کچھ بھی میرے پاس ہے اس کی ایک بڑی تعداد یا اس کا ایک اکثر چیز جو ہے وہ میں راہ خدا میں اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں. تو جو میں نے دے دیا وہ میرا مال نہیں ہے. اب جب میرا مال نہیں رہا تو میری اولاد کا اس کے اوپر حق کہاں سے آئے گا؟ یعنی
یہ تو ایسے ہو گیا کہ جیسے کوئی شخص مثلا زمین مسجد کے لیے وقف کر دے اور اس کے بعد اس کے گھر بچے آ کر کھڑے ہو جائیں، کہیں گے جی یہ تو زمین ہماری، اس میں ہمارا حق تھا۔ پھر تمہارا حق کہاں سے؟ تمہارے باپ کی جائیداد ہے، نہ وہ عالم نزا میں ہے اس وقت۔ یعنی بعض صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کہیں کوئی شخص عالم جس میں مرض الموت میں مبتلا ہو، وہ کوئی اس طرح کی بات کرے، تو وہاں پر موارد ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اور نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان حالت صحت میں ہے، ہوش و حواس میں ہے، اور اپنی اجازت سے، اپنے اختیار سے ایک چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، تو بیٹے کھڑے ہو کر یا اولاد یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ تھوڑی کہہ سکتی ہے کہ جی یہ ہمارا حق تھا، تم نے دے دیا۔ یہ بحث اگر کہیں آئے، فرض کریں، تو اس کا امکان یہاں پر ہو سکتا ہے آخری، کہ مثلا میں اپنے بچے کی اسکول کی فیس نہ دوں اور مثلا چیریٹیاں کرتا پھروں۔ یہ بعض اوقات بعض لوگوں کے ساتھ مسائل تھوڑے سے اس طرح کے بھی ہمارے ہاں درپیش ہوتے ہیں۔ افراد و تفرید کی کیفیات ہے، کچھ ہیں وہ کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ خدا کی راہ میں کچھ بھی نہیں نکالتے ہیں، اور ایک البتہ تعداد کم ہے ایسے افراد کی کہ جو جب دینے پر آتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، نہ گھر کا دیکھتے ہیں، نہ بچوں کا دیکھتے ہیں۔ افراد و تفرید نہیں ہونی چاہیے۔ قرابت داروں کا حق پہ آپ یہ غور کیجیے گا، قرابت داروں کا حق پہلے ہے۔ یہ جو حق آپ کہتے ہیں کہ قرابت دار کا پہلے ہے، یہ وراثت یا کسی اور شے سے نہیں آتا۔ قرابت دار کا حق آپ کے اپنے اموال کے اندر موجود ہے، جیسا میں نے آیت کو میں پڑھا، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ یہ جو اس کو اللہ تعالیٰ حق کہہ رہا ہے، یہ کوئی حق وراثتی حق نہیں ہے، یہ کوئی حق جسے کہتے ہیں کہ اچھا اسی آیت کے زمرے میں کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اس میں علماء نے حتیٰ یہ بھی بحث کی کہ اس سے مراد زکوٰۃ اور خمس اور واجب صدقات بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز واجب صدقہ یا زکوٰۃ یا خمس کا حصہ بن جاتی ہے وہ آپ کا مال رہتی ہی نہیں ہے۔ یہ خود ایک سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے مثلا خمس نہیں دیا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص خمس نہیں نکال رہا، وہ پورشن آف خمس جو اس کے اوپر واجب تھا، جب اس نے نہیں نکالا اور تصرف کیا تو چونکہ وہ اس کا مال نہیں تھا تو یہ تصرف غصب بن جاتا ہے۔ اب اگر یہ غصب مخلوط ہوا ہے گھر میں، لباس میں، تو لازمات ہے وہ مکان چاہے اس کے اندر 1 روپیہ بھی مخلوط ہے غصب کا، کہلائے گا تو غصب بھی، اور جب غصب کہلائے گا تو وہاں نماز اشکال پیدا کرے گی، اس لباس میں نماز اشکال پیدا کرے گی۔ اس جہت کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے۔ لہذا یہ حق معلوم، اب یہ قرابت داروں کا حق ہے۔ ہمارے ہاں تو مسائل اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ جو قرابت داروں کے اصل حقوق ہیں شرعی، جو وراثت سے یا کسی اور ذریعے سے آتے ہیں، ہم تو وہ بھی نہیں دیتے۔ یعنی کتنے کیس آتے ہیں ایسے افراد کے کہ جہاں پر باپ کی وراثت ہے یا ماں کی وراثت ہے، اس پر ایک بندے نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ باقیوں کا حق نہیں دے رہا، بڑے آرام سے، مثلا کوئی ٹینشن ہی نہیں اس کو۔ اگر کسی گھر میں کسی جائیداد میں دوسروں کا حق ہے اور انہوں نے وہ معاف نہیں کیا ہوا تو وہ جو کیفیت ہے وہ ساری کی ساری غصبی ہے، کوئی عبادت وہاں پر قبول نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پہ وراثت کے معاملات میں سب سے زیادہ جو ظلم کا شکار ہوتی ہیں وہ خواتین ہیں تقریباً۔ یعنی ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جو وراثتیں ہوتی ہیں اس میں بہنوں کو ایسے کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسے ان کے لیے جائیداد میں سے اس میں سے ہے ہی نہیں سلسلہ۔ خصوصاً اگر وہ شادی شدہ ہو گئی، اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، تو ایسا لگتا ہے جیسے شوہر کے گھر نہیں گئی ہے، والدین سے اور تمام ان کے جو حقوق سے ان سے جدا ہو گئی ہے۔ اور یعنی یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں کہ اب تو بعض خواہران میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ ان کو جب بتاؤ کہ بھائی آپ کا حق ہے اس میں، تو وہ کہتی ہیں ہمارا کون سا حق ہے، بہنوں کا تو کوئی حق ہی نہیں ہوتا۔ کس نے کہا نہیں ہوتا بھائی؟ آپ اپنا حق معاف کر دیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں تک حالات پہنچ جانا کہ وہ سمجھیں کہ حق ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کا حق ہے، اگر آپ اپنے حصے کا حق معاف کرنا چاہتے ہیں، میں نے عرض کیا بحثیں دیگر ہے۔ اب پروردگار جب فرما رہا ہے پیغمبر کو آت ذی القربى حقہ، تو پس اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ حق وراثت کے عنوان سے کوئی چیز ایجاد ہو، یا یہ کوئی ایسا حق ہو کہ پیچھے کسی نے پیسے دیے تھے اب بچا ہوا، نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔
ماں باپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت، ان کے مسائل کو حل کرنے اور اس سے ریلیٹڈ اور بہت سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے اگر ان کو کوئی چیز اپنے مال میں سے دیتے ہیں، یہ نوعی حق ہے، اس کو حق نوعی کہا جا سکتا ہے. یعنی یہ وہ حق نہیں ہے کہ کل کو کھڑی ہو جائے کوئی، مثلا یہاں پہ اولاد کہ جی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اولاد کو سپورٹ کرنا حق ہے، لاؤ اتنے پیسے مجھے دو، یہ اس ٹائپ کا حق نہیں ہے. حق سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ مثلا میں اپنی گنجائش دیکھتے ہوئے مثلا اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو سپورٹ کرتا ہوں کسی چیز میں، میرے پاس گنجائش ہے، میں اس کو کوئی زمین لے کر دے سکتا ہوں، بیٹا ہے اس کو ایجوکیشن میں مثلا ہیلپ کر سکتا ہوں. والدین پر واجب نہیں ہے یہ چیز کہ جی دنیا کی مطلب مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا نہیں ہے. اگر والدین جو مثلا عام کالجز یونیورسٹی ہیں اس میں بھی آپ کو داخل کرا دیں تو انہوں نے حق ادا کر دیا اپنا، یہ لازم نہیں ہے. یہ جو آپ کو آپ کے والدین اچھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، بعض لوگ، بعض بچے، بعض والا وہ کہتے ہیں جی ہمارا حق تھا، یہ اس ٹائپ کا حق نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کے والدین کا آپ کے اوپر احسان ہے. اور جو والد کیوں اب مثلا یہ حق کہاں سے آتا ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ اولاد کا حق جو باپ کی یا ماں باپ کی گردن ہے ان میں سے ایک اس کی بہترین تعلیم و تربیت ہے. اب یہ بہترین تعلیم و تربیت کے لیے یقیناً یہ نہیں ہے کہ جی آپ ہارورڈ بھیجیں گے تو حق ادا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. باپ کے لیے بہتر، اب اگر وہ فرض کریں اس کی تشخیص یہ ہے کہ یہ فلاں جگہ پڑھے گا، یہ صحیح ہے، یہ کافی ہے، اور ہے بھی بہت عام کالجز سے، بہت عام جگہوں سے پڑھے ہوئے لوگ آج ماشاءاللہ بہت آگے ہیں. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جی مہنگے سے پڑھے گا ہی تو آگے جائے گا. ہم بہت سارے بڑی اچھی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہیں نہیں پہنچے. بس یہ معیار نہیں ہے. لیکن یہ جو نوعاً حق موجود ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کی نسبت ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے ان کو دے سکتے ہیں، ظاہراً یہ اشارہ اس کی طرف ہے. اور جب خیبر اور اس کے اطراف میں بہت ساری چیزیں، اب غور کیجئے گا، کچھ مقامات وہ ہیں جو پیغمبر لشکر اسلام کے ساتھ جا کر جنگ کر کے اس جگہ کو فتح کر رہے ہیں، تو یقیناً وہاں پر وہ جو لشکر ہے، وہ جو مجاہدین ہیں، ان کا حق اس میں شامل ہے. اور وہاں پر غنیمت کی بحث آتی ہے کہ جس کو پیغمبر نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور لوگوں کے جو حقوق تھے وہ ان کو ادا کیے. لیکن فے اور انفال کی بحث میں بھی یہ بات موجود ہے، وہ مال کے جو پیغمبر کو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے. لشکر اسلام گیا، ابھی لڑا نہیں تھا، سامنے والوں نے سرنڈر کر دیا. اب یہ جو سرنڈر ہو گیا بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی محنت کی، یہ چیز آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، مومنین کا کوئی حق اس میں نہیں. بس اس اعتبار سے دیکھا جائے تو معصوم کے چونکہ یہ حقوق جو شرعی اعتبار سے اس تک پہنچے ہیں، یہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے. اب اس کا ایک اختیار ہے یہاں پر کہ وہ اگر چاہے تو یہ جو اس کے پاس اموال ہے اس کو وہ اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، چاہے تو وہ مسلمانوں میں اسے تقسیم کر دے. اب پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے جب یہ فتح بغیر کسی جنگ کے آئی اور اس پر صرف اور صرف پیغمبر کا حق تھا، تو پیغمبر نے اس حق کو، اس کا ایک حصہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا. خیبر فتح ہوئی ہے تو مثلا جناب عائشہ سے روایت موجود ہے یہ کہ خیبر فتح ہوئی ہے تو ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے. بس اس کا مطلب عموم مسلمین تک خیبر کی فتح کے بعد جو غنیمت ہے یا جو اموال ہیں وہ گھروں تک پہنچے ہیں. یقیناً آخری گھر پیغمبر کے ہوں گے جہاں تک پہنچو گا. اگر پیغمبر کے گھر میں لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب عموم مسلمین تک اس کا فائدہ پہنچا ہے. یہ پہنچنے کے بعد ہے کہ جو فدق کی جو جگہ ہے اس کو پیغمبر نے دیا. اور اب غور کیجئے گا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مثلا عصمت کی بحثوں سے سرے سے انکار کر کے جناب سیدہ کو ایک عام خاتون کی حیثیت سے ان کو دیکھے گا تو پھر اس کے لیے بہت سارے مسائل یقیناً سمجھ میں آنے والے نہیں ہوں گے. لیکن جب جناب سیدہ کے لیے وہ مقام عصمت کبرائے الہیہ، وہ حجت کبرائے الہیہ
کہ جس کی وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ بضع، یہ ٹکڑا کہنا پیغمبر کا صرف محبت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ تکملہ خاتم النبیین جس ذات کے ذریعے سے ہو رہا ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یعنی خاتم النبیین کی ذات میں کوئی پہلو ایسا کہ جو نامکمل نہ رہ جائے اسوہ کامل ہونے کے اعتبار سے، ورنہ یہ تصور ہمیشہ باقی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اسوہ کامل ہیں، لیکن خواتین آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی بہت سارے امور زنانہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں پیغمبر ایک مرد ہونے کی اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ کامل نہیں ہے۔ تو وہاں پر جواب کیا ہے کہ پیغمبر کی ہر وہ جہت اس اعتبار سے اس کا تکملہ کرنے والی ذات کون ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ بس اس اعتبار سے آپ مقام خاتمیت کا تکملہ ہیں، وہ ٹکڑا ہے، وہ بضع ہے کہ جو جڑنے کے بعد مکمل کرتا ہے اس خاتمیت اور رسالت کی کیفیت کو جو پروردگار نے۔ لہذا اب پیغمبر جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہاں پر یقیناً نگاہ نبوت بہت کچھ دیکھ رہی ہے کہ جو پھر آگے آنے والے واقعات میں پیش بھی آیا۔ جتنی مدت یہ زمین اور اس کی ساری آمدن جناب سیدہ کے ہاتھ میں رہی، تاریخ کی گواہی ہے، لاکھوں درہم میں سالانہ آمدنی ہونے کے باوجود بھی کبھی فدق کی ایک کھجور بھی جناب سیدہ کے گھر میں استعمال نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے جو آثار ہیں، اب یقیناً میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، نہ موضوع ہے، کہ یقیناً اس کے جو آثار تھے جو پیغمبر دیکھ رہے تھے، یعنی جناب سیدہ کو دینا مراد نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا کہ میرے بعد جو مقام ولایت پر سلسلے نے جاری ہونا ہے اس مقام کو فائنینشیل ایک سپورٹ ایسی رہے کہ وہ ابتدائی طور پر جس طرح سے حضرت خدیجہ نے مدد کی پیغمبر کی فائنینشلی، اسی طرح سے پیغمبر امیر المؤمنین کے لیے ایک ایسا انتظام کر کے جا رہے تھے کہ جب حضرت امیر اس منزل پر آئیں تو وہ فائنینشیل سپورٹ ان کے پاس موجود رہے۔ اور یقیناً اگر پیغمبر یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو بعد والوں کو بھی نظر آ رہی تھی، اور پھر وہ سارے حالات جو پیش آئے کہ جس میں جناب سیدہ سے فدق کو لیا گیا اس کی طرف آپ متوجہ ہیں۔ خوب، مسکین کو حق دو، مسکین کو، جہاں اپنے قرابت داروں کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں پر برابر میں آ کر بات کر رہا ہے کس کی؟ مسکین کی۔ مساکین کی جو سب سے ایسی کامن ڈیفینیشن کہ جس کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے کہ ہم کس کو کنسیڈر کریں کہ یہ آدمی مسکین ہے یا نہیں، تاکہ اس کو حق ادا کیا جائے، اس کو مستحق جو صدقات ہیں وہاں تک پہنچائیں، واجب صدقات پہنچائے جائیں۔ مسکین کی یہ کامن ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں، جس آدمی کے ضروری خرچے زیادہ ہوں اس کی آمدنی سے۔ بڑی تاکید کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو کنسیڈر کیجئے گا۔ ضروری خرچے جو حیات کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب مسکین کی ڈیفینیشن میں ٹی وی کا ہونا نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو ٹی وی کا نہ ہونا مسکین نہیں بناتا آپ کو۔ ہاں، مثلا فیشن کی جو خواتین بعض چیزیں استعمال کرتی ہیں ان کا نہ ہونا، کووڈ کے ابتدا میں یہ حالات ہم نے دیکھے تھے، وہ بعض جگہوں پہ اتنا لوگ شاہ خرچی ماشاءاللہ کھلے دل کے ساتھ غریبوں کو دے رہے تھے، ادھر سے وہ ایک بڑی تعداد تھی وہ راشن لے کے مثلا دکانوں میں جا کر ان کو کہتے تھے بھائی یہ ہم سے مثلا 5 کلو دال لے لو اور ہمیں فلاں مثلا لپسٹک، فلاں جو شیمپو، فلاں یہ دے دو۔ اب بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ ایسا آدمی کہ جو اپنی ضرورت سے زیادہ اس چیریٹی کو بھی جمع کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا کے حضور قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے۔ یہ مانگنا مطلب خود چیریٹی اپنے اندر مذموم ہے، دین اس کو پسند نہیں کرتا، ٹیکنیکلی اچھا نہیں ہے یہ۔ اور عام حالت میں، مجبوری کی حالت میں، وہاں پر بھی پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر قرض کی شکل میں دے کر کسی کی عزت اور آبرو کو بچا سکتے ہو تو قرض کے راستے سے اترو۔ مسکین وہ جو ہوتا ہے کہ جو بالکل اس جگہ پر ہو کہ اس کی جو ضروریات زندگی کے اخراجات ہیں وہ بھی وہ پورے نہ کر پا رہا۔ لہذا یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، اسی اسٹینڈرڈ میں رہتے ہوئے چیزوں کو دیکھ کر ایسے مساکین کو دریافت بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی مدد بھی کی جا سکتی ہے اور ان تک حق کو پہنچانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ وابن السبیل،
مسکین کے مقابلے پر ابن سبیل کے بارے میں علماء نے مختلف تعبیریں جو کی ہیں. ایک ابن سبیل سے مراد یہ ہے کہ مثلا انسان سفر میں کہیں کسی مشکل کا شکار ہو جائے تو اس کو اس کے وطن واپس پلٹانے کے لیے جو اخراجات ہیں. فرمایا اس میں ساتھ ساتھ ابن سبیل کنایا ہے راستے میں بیٹھنے والے فقیر سے. یہ کامن ایک چیز ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ایک خاص جگہ بنا لیتے ہیں، وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں. ایسے لوگ، ان کے بارے میں بھی جو حق سے یہاں غور کیجیے گا کہ یہ جو مثلا فقیر ہے، جو راستے میں بیٹھنے والا بیگر ہے، اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ اتنا ہے اضافی کہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو وہ جو بھی رقم ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب یہ ٹیکنیکلی اس کا حق نہیں ہے، وہ والا حق نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے جو حق شرعی ہوتا ہے یا حق آئینی ہوتا ہے، یہ وہ مراد نہیں ہے. خوب یہ جو تمہارا حق دینا ہے، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بات کہ آپ حق دیں یہ خیر ہے. ہمارے ہاں ہم دوسروں کا حق نکالنے کو معمولاً اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے پیسے کم ہو جائیں گے. خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تمہارے پیسے خیر نہیں، وہ کم نہیں ہوں گے، اس کے اندر خیر ہے. خیر کا مطلب برکت کا ہونا، خیر کا مطلب زیادتی کا ہونا، خیر کا مطلب اچھائی کا ہونا. جتنا ہمارا ایمان اس بات پر محکم ہوتا چلا جائے گا اتنا ہمارے لیے ان چیزوں کو انجام دینا آسان ہو جائے گا. لیکن کن کے لیے خیر ہے، کن کو یہ چیز زیادہ فائدہ پہنچائے گی؟ فرمایا یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے وجہ کا ارادہ کرتے ہیں. یریدون ارادہ کرتے ہیں، وجہ اللہ کے وجہ کا. اب یہاں پر وجہ سے مراد یقیناً چہرہ نہیں ہے پروردگار کا. وجہ سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ جہت. جیسے ابھی ہم نے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، وہاں پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اپنا چہرہ دین کی طرف، دین کوئی فزیکل شے نہیں ہے. اسی طرح سے چونکہ پروردگار فزیکل جو کوالٹیز ہیں ان سے ماورا ہے، جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، تو اللہ کے لیے چہرے کا کوئی معنی نہیں ہے. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات اشارہ کرنا چاہوں گا، اس کو غور کیجیے گا. حضرت امیر کو جو وجہ اللہ کہا جاتا ہے، اس سے ہمارے ہاں بعض مومنین، اب نہیں پتہ مجھے کہ اپنے ذہن میں وہ صورت کیا بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی خدا نخواستہ اگر آپ کسی مومن کے ذہن میں بھی وجہ اللہ کے معنی یہ ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت امیر کی جو صورت ہے اس صورت کا کوئی تعلق اللہ سے اس طرح کا کوئی ڈائریکٹ ہے، تو یہ معاذ اللہ شرک کے زمروں میں آ جاتا ہے. حضرت امیر کو وجہ اللہ کہنے کا معنی کیا ہے؟ ایک ایسی ذات کہ جس کی زندگی کی ہر ڈائمنشن اللہ کی طرف ہے. یعنی آپ حضرت امیر کو جس ڈائمنشن سے بھی اپنا رہنما بنائیں گے، اس ڈائمنشن میں حضرت امیر آپ کو اللہ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے. یعنی ایک ایسی شخصیت کہ جو ہمیں جہت الہی ہے. اب یہ بات پیغمبر کے لیے بھی صدق ہے، باقی ائمہ کے لیے بھی صدق ہے، لیکن حضرت امیر کے لیے اس کو خاص طور پر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ پیغمبر کے بعد وہ ذات، وہ ہستی کہ جو ڈسپیوٹڈ ہونی تھی، جس کے اوپر آپس میں ایک اختلافی کیفیت پیدا ہونی تھی، اور یہ سمجھانا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کو تم اگر فالو کر رہے ہو، جس جہت، جس ڈائمنشن سے، جس طریقے سے بھی فالو کرو گے، وجہ اللہ ہے. اس کی جہت الہی جہت ہے. پس جس کی جہت الہی جہت ہو، جب آپ اس کو فالو کریں گے، اس کو اپنا لیڈر بیان قرار دیں گے، تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ آپ پہنچیں گے کہ اب اگر میں جہاد کو بیان کرنا شروع کر دوں، یقیناً بہت ہے. آپ کاروباری جہت میں اگر اپنا رول ماڈل حضرت امیر کو قرار دے رہے ہیں، یہ جہت آپ کو خدا تک پہنچائے گی. ایک مثلا پہلوان کی حیثیت سے، ایک باڈی بلڈر کی یا قہرمان کی حیثیت سے آپ حضرت امیر کو اگر اپنا رول ماڈل بنائیں گے، یہ جہت آپ کو اللہ تک پہنچائے گی. ایک مثلا فصیح و بلیغ، ایک ادبی شخصیت کے اعتبار سے حضرت کو اپنا لیڈر بنائیں گے، یہ جہت حضرت کو بنانا آپ کو کہاں پہنچا دے گی؟ لہذا زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام ڈائمنشنز میں ایک ایسی ذات کے، اسی لیے یہ جو فرمایا کہ الحق مال علی والعلی مع الحق، اور پروردگار حق کو وہاں پھیر نہیں فرمایا علی کو وہاں بھیج جہاں حق ہو، فرمایا کہ جہاں حق جائے
جہاں علی جائے حق کو وہاں پہ پھر. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک ایسی شخصیت کہ جس کی پوری کے پورا وجود اس طریقے سے الہی ہے کہ کسی بھی ڈائمنشن آف لائف میں اگر آپ اس کو اپنا لیڈر بنائیں تو وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا. لہذا وجہ اللہ کی جو مثلا ہمارے پاس ڈیفینیشن اسی وجہ سے موجود ہے قرآن میں. سورہ مبارکہ مثلا دہر میں فرمایا جب اہل بیت علیہ السلام نے یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلایا تو اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جملہ حضرات اہل بیت اطہار کا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کا درجہ عنایت فرمایا، آپ کا یہ جملہ اس وجہ اللہ کی کیفیت کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے ڈیفائن کر رہا ہے. ہم نے نہیں کھلایا تمہیں کھانا الا لوجہ اللہ، سوائے اللہ کی خاطر، ہماری جہت اللہ کی طرف. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے اس کے بدلے میں کوئی جزا چاہیے اور نہ حتی شکریہ چاہیے. پس وجہ اللہ اصل مراد کیا ہے؟ اتنا خالصتاً اللہ کے لیے کسی چیز کو انجام دینا کہ اس کے اندر نہ کوئی ریا ہو، نہ کوئی انسان کے اپنے ذاتی پرسنل کوئی اس کے اندر کیفیت موجود ہو، بلکہ وہ کام اتنا پیورلی اللہ کے لیے انجام دیا جائے کہ سوائے خدا کے پھر کوئی اور جہت اس میں نہ ہو. تو یہ کام وجہ اللہ. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ مثلا عام طور پر ہے، عام ہماری پبلک کا یہ ہے، ان سے پوچھو بھائی یہ کام آپ کس لیے کر رہے ہو؟ کہ جی خدا کے لیے. اور بعد میں مثلا جس شخص کے لیے کام انجام دیا یا جو شخص تھا اس نے اگر پلٹ کے شکریہ نہیں کیا تو یہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ میں نے اس کو اتنی ہیلپ کی، اس نے تو پلٹ کر شکریہ بھی نہیں کیا. یہ شکریہ کی خواہش رکھنا بھی بنیادی طور پر کیا ثابت کر رہا ہے؟ کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، خدا کے لیے یہ کام انجام نہیں دیا. اللہم صلی اللہ محمد. اگر ہماری جہت زندگی میں الہی اس انداز سے ہو جائے تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے اور کامیابی پانے والے ہیں. کل جو آیات آ رہی ہیں وہ چونکہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں، انشاءاللہ کل اس کو یہیں سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. فلاح کا کانسیپٹ دین میں خدا کے ساتھ اخلاص اور تمام تر ریاکاری کو ترک کر کے، یعنی اگر ہم اپنی زندگی کے کاموں کو الہی جہت دے دیں تو فلاح پھر ہمارا مقدر ہے. اب چھوٹے چھوٹے مسائل سے لے کر گھر میں مہمان آتا ہے، یہ مہمان اس کی خدمت کرنا، اس کے لیے مثلا بہتر غذا کو آمادہ کرنا، اگر یہ کام خواتین خدا کے لیے کر رہی ہیں تو پھر ان کی ذہنیت کیا ہونا چاہیے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اگر آپ اپنی ذات کے لیے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو شکریہ کہا جائے، آپ کی تعریف کی جائے، تو کم از کم اتنا ایمان اپنے اندر رکھیں کہ پھر یہ نہ کہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا. یا تو اتنی اخلاقی جرت رکھیں کہ بھئی اللہ کا کام کوئی نہیں ہے درمیان میں، ابھی یہ میں نے اپنی تعریف کے لیے بنایا ہے، کھاؤ اور اگر اچھا بنایا تو میرا شکریہ ادا کرو. مثلا مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہ جب آپ کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اللہ کی خاطر بنایا تھا، یہ کام ہم نے اللہ کی خاطر، اگر اللہ کی خاطر کیا تھا اور انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا، کھانے کی تعریف نہیں کی، تو اس کا معنی پھر وہاں پر اس پر افسوس کرنا یا اس طرح کے جملے ادا کرنا، یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. لہذا جہاں کہیں کسی بھی کام میں اگر آپ کی نیت واقعاً اللہ کی خاطر ہے تو پھر کسی بھی قسم کی جزا اور حتی شکریہ کا کنسیپٹ انسان کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اس ماہ مبارک رمضان کی نعمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس ماہ کی تمام برکتوں اور رحمتوں اور قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما. مومنین کو بالعموم اپنے حفظ و امان میں رکھ. پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. ہماری مملکت کو جو درپیش مسائل ہیں پروردگار، بالخصوص یہاں پر جب وہ کہتے ہیں شیاطین نے اپنے سارے مکر اور اپنے سارے جال کھول دیے ہیں،
تو ہم اس کے آگے بے بس ہے. پروردگار مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب ہم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں کہ تو اپنی پلاننگ کے ذریعے سے پاکستان اور اس کی مومن عوام کو ان تمام شروں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. مومنین آج کے سیشن میں سے اگر کسی کو کوئی سوال مولانا صاحب سے پوچھنا ہے تو اپنا ہاتھ بلند کر دیں. میں مائک کرنے گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیگرس کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا تو آج کل جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو اتنی زیادہ مینیپولیشن ہو رہی ہے. تو کوئی بھی فیک بیگر بن کے آ جاتا ہے. خاص طور پر جمعے کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں ایک جوان لڑکا جو ہم سے بھی اچھے کپڑے پہنا ہے, خوشبو لگایا, سب کچھ کر کے, اور وہ ہم سے مانگ رہے ہیں اور اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ 2 بچے بھی اپنے ساتھ لے کر پڑھاؤ. کیا اس کو پرکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ آگے جانتے کہ بالکل سمپل سا. اول تو کسی کے بھی حال کو ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے. جو مانگ رہا ہے اس کے لیے ایک کرائٹیریا بنا لیں بس, اور وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تھوڑا بہت دینے کی تو دے دیں, یہ سوچ کر کہ اللہ نے کہا ہے کہ مانگنے والے کو دے دو. نہیں کہا ہم سے دین نے کہ جاؤ پتہ کرو کہ یہ پروفیشنل ہے نہیں ہے, حقیقتاً ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. لیکن دوسری جانب اتنے دھوکے میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مثلاً فرض کریں کہ اس نے کہا جی بس وہ سب کچھ ہو گیا ہے, مجھے 5,000 کی ضرورت ہے. اب یہ بندہ پروفیشنل ہے, اس کے 5,000 پہ آپ اس کو اگر 50 روپے بھی دیں گے تو یہ لے جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ ان کا پروفیشنل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی رقم بتاؤ تو چھوٹی تو نکل ہی آئے گی, اور درمیان میں کوئی ایسا سیدھا سادہ بھی نکل آئے گا جو بیچارہ دھوکہ کھا کے 5 کے 5 دے دے گا. تو اب اس کیفیت سے بچنا ہے ہم نے کہ جہاں ہم اس کی بات میں آ کر اس کو ضرورت سے زیادہ دے دیں. جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کے لیے کرائٹیریا بس یہ رکھیں, مثلا جو آپ کی استطاعت میں 10, 100, 50 اس سے زیادہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مانگنا شروع کر دیا ہے. اگر اس کی فوری ضرورت 1,000 روپے بھی ہے اور وہ مانگ رہا ہے تو 10 آدمی ایسے نکل ہی آئیں گے جو اس کو 100 روپے کر کے 1,000 روپے کر دیں گے. اس لیے اس کے لیے زیادہ رقم کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نہیں مطلب فرض کر آپ نے 100 دیا, اس نے واپس کر دیا, شکریہ کے ساتھ واپس لیں, اگلے سائل کو دے رہے ہیں. وہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب یہ جو فطرہ زکوٰۃ اور خمس کے حوالے سے تھوڑا میرا کوشچن یہ تھا کہ خاندان میں اگر کوئی نیڈی ہے اور وہ ہم سے خمس کی مد میں ہم ان کو کچھ اماؤنٹ دینا چاہیں کہ وہ اگر شرائط پوری ہیں, مثلا سید ہے, رشتہ دار ہے, تو اس کو اولویت دیں, اور دیتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ خمس ہے. سادات اور سادہ وہ جو ہوتا ہے 2 نہیں, سہم امام نہیں دے سکتے. سہم امام نہیں دے سکتے. سہم امام جو ہوتا ہے وہ مجتہد جو ہے اس پر ہوتا ہے, ثواب دید پر ہوتا ہے. اگر وہ اجازت دے دے, اس سے آپ اجازت لے لیں تو صحیح ہے. لیکن سہم اس میں البتہ جو مراجع کے فتاویٰ کے درمیان میں فرق ہے وہ یہ کہ مثلا آیت اللہ سیستانی بظاہر اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اپنی ثواب دید پر سہم سادات دے سکتے ہیں آپ خود سے. لیکن رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اجازت لیں. اب وہاں پر جو اجازت سے مراد ہے وہ یقیناً وہ سخت والی اجازت نہیں ہے کہ اجازت نامہ, یعنی مثلا آپ ان کے وکیل کو بتا دیں کہ بھائی میں فلاں شخص کو جانتا ہوں, میری فیملی کا ہے اور یہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں. اور معمولاً وکلاء اس طرح کے کیسز میں اجازت دے بھی دیتے ہیں. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ دین اسلام کامل دین ہے. اگر ہم معاشرتی لحاظ سے جائیں تو دین اسلام کے اندر بڑی ریسرچ ہوئی ہے, تمام قواعد و ضوابط موجود ہیں. لیکن اگر بیگرس کی بات ہو رہی تھی, معاشی بات ہو رہی تھی, خمس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو ہمارے دین اسلام کے اندر ابھی تک اقتصاد کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے ظاہری طور پر کوئی واضح قانون ہمیں نظر نہیں آ رہا. جیسے اگر میں مثال دوں ایران کی, تو ایران کے اندر جو بھی بینکنگ سسٹم ہے وہ پورا اسلامی نہیں ہے. اس معیشت کے حوالے سے شاید ابھی تک کوئی بڑی ریسرچ ہوئی ہے وہ اقتصاد ہونا باقر الشہید باقر الصدر کی شاید وہیں ایک کتاب ہے, تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں, صاحب ثروت لوگ ہیں, وہ خمس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, لیکن چیریٹی دینے کے لیے, افطار پارٹی دینے کے لیے, دوسری چیزیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور ہمارے جو علماء بھی ہوتے ہیں اکثر ان سے خمس دینے کی جگہ مساجد بنانے کے لیے, دوسری تعمیرات کے لیے چیریٹی تو دیں گے, لیکن خمس کے لیے انہیں زیادہ تر, یعنی ایک معاشرے کی جو عام روایت پائی جاتی ہے, زیادہ تر کنوینس نہیں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یعنی اس کی وجوہات کیا ہیں اس کا؟ دیکھیں, عرض خدمت یہ ہے کہ اول تو اسلام کا جو اپنا اقتصادی نظام ہے وہ موجود بھی ہے
مصیبت صرف ہمارے ہاں یہ ہو رہی ہے کہ پچھلی جو صدی گزری ہے یہ مسلمانوں کے شدید زوال کی صدی ہے، یعنی اس میں مسلمانوں کے اوپر جو شدیداً تنزلی اور زوال آیا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری اتھارٹیو پوزیشن ختم ہوئی۔ اب جب ہماری اتھارٹیو پوزیشن ختم ہوئی ہے تو کیا ہوا ہے کہ باطل نے کچھ نظام ہمارے اوپر جبراً امپوز کر دیے۔ اچھا، ان امپوز نظاموں کی وجہ سے اب ہم ایک ڈیفینسو پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ڈیفینسو پوزیشن میں رہتے ہوئے جو بہترین یا نزدیک ترین اسلامی عمل ہے اس کو انجام دیں۔ لہذا ایسا نہیں ہے صرف شہید باقر الصدر نہیں ہیں، ہمارے پاس ایران میں بہت بڑے بڑے علماء افاضل ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اس وقت اقتصاد کے موضوع پر کتابیں یعنی اتنی ہیں کہ ایک الگ سے جداگانہ پورا کتاب خانہ کھڑا ہو سکتا ہے جو صرف اور صرف اکنامکس سے مربوط ہو۔ لہذا کام بہت ہوا ہے، لیکن ہوتا صرف کیا ہے کہ ایک پیریڈ چاہیے، ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت جس طرح سے کیپٹلسٹ نظام انسانوں کے اوپر طاری ہوا ہے، جب تک ہم اسلامک نظام کی تمام یعنی خوبصورتی، اب یہ چیزیں کام چاہتی ہیں۔ ہمارے پاس جو سسٹم میں مشکلات ہیں ان میں سے ایک ابھی تک بڑی مشکل ہماری یہ چلی آ رہی ہے کہ ہم نے یونیورسٹی کو اور حوزے کو جدا جدا رکھا ہوا ہے۔ اب حوزے والے جو ہیں وہ اپنا ایک راگ الگ چلا رہے ہیں، یونیورسٹی والے ہیں وہ ان کی اپنی الگ داستان ہے، یہ کہیں آپس میں آ کر مرج نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو پراپرلی مرج کر کے، مثلا میرے اور آپ کی ذمہ داری اس وقت یہ ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے اسکیل پر ہی صحیح ہم ایک اچھا اکنامک ماڈل پریزنٹ کر کے دے سکیں۔ مثلا کوئی ایک ایسا بینک، اب جیسے اہل سنت میں ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ اخوت کے نام سے اور پتہ نہیں کس نام سے انہوں نے پورے ماڈلز ڈیزائن کیے ہیں اور اس کو اپلائی کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اسلامک مثلا اس کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ اب مطلب ہمارے اعتبار سے اس میں ہزاروں نقص کے باوجود بھی بالآخر انہوں نے ایک شکل پیش کر دی ہے۔ میں نے پہلے دن آپ یعنی کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، اسلام کی ترقی یا دینی نظام کی کامیابی نہ ہونے کی ایک وجہ کیا ہے کہ ہم نے ادارے نہیں بنائے ہیں، ادارہ سازی نہیں کی ہے۔ دین کی ادارہ سازی، دین کا یعنی اپنا پورا ایک اکنامک سسٹم ہو جو بینگ اے سسٹم چلے، فائنینشیل سسٹم ہو جو باقاعدہ ایز اے سسٹم آگے چلے۔ اسی طرح سے اب پولیٹیکل سسٹم میں 1400 سال لگ گئے ہمیں، تب جا کر ہم نے سسٹمیٹک فارم میں ولایت فقیہ کا تصور دیا۔ ولایت فقیہ مولویوں کی حکومت کا نام نہیں ہے، ولایت فقیہ بنیادی طور پر دین کی حکومت کے سسٹمائز اور آرگنائزڈ یا جسے کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنلائز سسٹم کا نام ہے، یہ مولویوں کی حکومت کا نام نہیں ہے۔ لہذا وہاں پر ابھی تک الحمدللہ جو سسٹم چلا رہا ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ جی باپ کے بعد بیٹا ہی آ کر بیٹھے گا۔ اب یہ جو سو کالڈ ڈیموکریسی ہے یہ سو کالڈ ہی ہے، یعنی مجھے تو ان کے چمچوں پر زیادہ حیرت ہوتی ہے، یہ پیپلز پارٹی اور مثلا فلاں پارٹی، وہ جس کو اردو صحیح سے بولنی نہیں آتی، لونڈا کل کا آ کر پیپلز پارٹی کے اتنے سینئر جو کیا نام ہے وزراء ہیں وہ ان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی وہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، چاہے اسے بات کرنی نہیں آتی، چاہے اس کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس یعنی انسان غور کرے ایک سیاسی سمجھ بوجھ کی جو کیفیت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو، وہ باجی جن کو میک اپ کرنے سے فرصت نہیں ملتی ہے وہ آ کر تقریریں کر رہی ہیں، کاغذ سامنے سے ہٹا دو تو 2 لفظ نہیں بول سکتی ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات ساری یہ کہ سسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کو اگر ہم سسٹمائز کر دیں تو کام ہوا ہے، علمی الحمدللہ کام ہوئے ہیں، لیکن چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ولایت فقیہ کے اوپر، ولایت فقیہ کے اندر جو معنی ہے فقیہ کے، وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ مولوی سسٹم ہے، یعنی مولوی کو بنانے والا۔ اس میں تو چاہے میں آپ سے کمنٹ سے سنوں گا کیونکہ یہ ولایت فقیہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ جس میں فقہ کا ذکر آتا ہے، شریعت میں فقہ کا ذکر آتا ہے، اس سے بظاہر تو مولوی سسٹم کی بات نظر آتی ہے۔ آجان بات ساری یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص کوئی معنی اخذ کرے تو وہ تو اس کی اپنی ذاتی ثوابدید پر ہوتا ہے۔ فقیہ میں جیسا آپ نے خود اشارہ کیا، اصل اس کی جو جڑ ہے فقہ سے ہے۔ فقہ تفقہوا فی الدین، یہ قرآن کے الفاظ۔ قرآن کہتا ہے کیوں تم میں سے ایک گروہ نہیں جاتا اور جا کر تفقہ فی الدین کرے۔ یہ تفقہ فی الدین کیا چیز ہے؟ تفقہ فی الدین دین کی ایک ایسی سمجھ بوجھ کہ جس کے ذریعے سے لوگوں میں واپس آ کر دین کی ایسی تبیین کی جا سکے، اس طریقے سے بیان کیا جا سکے کہ لوگوں میں انذار کی کیفیت پیدا ہو۔ بس پہلے مرحلے میں وہ دین کو ایسا سمجھا ہوا ہوگا، بس
فقہ کا معنی ہمارے ہاں کیا ہے؟ تفقہ کا معنی کیا ہے؟ دین کی انڈرسٹینڈنگ. اب جب ہم آپ سے کہیں گے کہ دین آپ کے اوپر حکومت کرے تو وہ جو حکومت کا نظام ہے وہ بغیر تفقہ کے حاصل نہیں ہوگا. یہ تفقہ یعنی فقہ ہوگی جو آپ کو دین کے پولیٹیکل نظام کو انسٹیٹیوشنلائز کر کے دے گی. اب جب فقہ آپ کو انسٹیٹیوشنلائز کر کے دے گی نظام، تو امام کی غیبت میں اس کام کو، اس چیز کو چلانے والا وہ کون ہونا چاہیے؟ کون ہونا چاہیے؟ فقیہ ہونا چاہیے. بھائی اتنی سی بات. آپ نے تو بہت اچھی طریقے سے ایلوبریٹ کیا، لیکن عام طور پر مولوی اس کو اس طرح سے ایلوبریٹ نہیں کرتے ہیں. اور اب وہ یہ داستانیں لمبی ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا. دوسری چیز یہ کہ یہ جو سسٹم ہے، اکنامکل سسٹم ہے، اس میں ہمارے یہاں بہت کمی ہے. ہمارے یہاں شیعوں میں یہ بہت کمی ہے، کیونکہ ہم نے ایک تفریقہ ڈالا ہوا ہے کہ جو اگر اہل سنت کی طرف سے کوئی چیز بھی اچھی آئے گی اس کو ہم نہیں ایسا بہرحال شاید ہمارے پاکستان میں کچھ افراد ایسا کرتے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایران میں بہت کام ہوا ہے. میں نے عرض کیا اگر آپ کبھی تشریف لے کر آئیں گے تو 100-150 زیادہ سے زیادہ کتابیں تو صرف اسلامی نظام کے اوپر بندے کے پاس موجود ہیں. اور یہ بھی ایک سلیکٹڈ یعنی وہ ہے، یعنی میں نے ڈیپ اتر کے کام نہیں کیا ابھی. ورنہ میں نے آپ سے بھی عرض کیا کہ ایران میں الحمدللہ جتنا کام ہو چکا ہے، ہم اسلامی اقتصاد کے اوپر ایک پورا الگ کتاب خانہ، ایک پوری لائبریری جو کہ اسپیسیفائڈ ہو اسلامک اکنامکس سے، وہ اس وقت کھڑی کر سکتے ہیں. بات ساری کام کی ضرورت ہے. اب ہو صرف یہ رہا ہے کہ ابھی تک ہم چونکہ کیپٹلزم کے پریشر میں ہیں. اچھا یہ پریشر سے باہر نکلنے کا راستہ بھی میں نے آپ کو بتایا. راستہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ پوری دنیا میں نظام یہی ہوتا ہے کہ آپ جو چیز سوچ رہے ہیں، جو چیز آپ نے پلان کی ہوئی ہے، اس کو کسی اسمالر اسکیل پر پہلے آپ اپلائی کریں، اس کے جو نتائج ہیں اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، اور اس ڈیٹا کی بنا پر آپ اس سسٹم کو ایک بڑے اور ہیوج میگا اس کے اوپر لے کر آئیں. ہم اس طرف قدم نہیں اٹھا رہے. اب اس میں اگر ایران میں فرض کریں کچھ نہیں ہو رہا یا نہیں ہو پا رہا تو ہماری اور آپ کی گردن خلاص نہیں ہوتی. ہمارے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. مثلا ہمارے وہ بچے، وہ افراد، وہ لوگ جو کہ تعلیم سے، اقتصاد کی تعلیم سے یا خود اقتصادی ایکٹیویٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اسلامی نظام کے تحت مثلا کاروبار کریں، تو آگے بڑھیں، ایک انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کریں، ایک فائنینشیل ڈیولپمنٹ کریں، آپس میں ایک لنک ڈیولپ کریں، ایک پورا نظام بنائیں اور لا کے پریزنٹ کریں. اب وہ چاہے چھوٹی سطح پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس ڈیٹا بیس کے ساتھ ہو کہ جو آپ کے فارمولوں کو پروف کر رہی ہو، تو وہ میگا سسٹم میں تبدیل ہو سکتا ہے. اس میں کوئی مشکل باقی نہیں ہے.